الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى المعروف وينهون عن المنكر أولئك هم المفلحون صدق الله العلي العظيم. معزز خواتین حضرات، اللہ جل شانہ نے اس امت کو بڑی شان عطا فرمائی ہے، اور چونکہ اس امت میں جو نبی آیا ہے اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اس وجہ سے قیامت تک یعنی انسان جب تک مکلف ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع ہوگا، اور شریعت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی ہے وہ آخری شریعت ہے، اس میں اب کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اس وجہ سے اس امت کی ذمہ داری ہے کہ دین کے جس جس کام کی بھی ضرورت ہو اس کو محفوظ رکھے، اور ہر دینی کام جو ضروری ہے اس میں کوئی کمی نہ آنے پائے، تب یہ امت ہدایت پر رہے گی. اور اگر اس فریضے میں کوتاہی ہو جاتی ہے تو پھر یہ ہدایت سے دور جا سکتی ہے. تو اللہ پاک نے اس کا انتظام فرمایا ہے. قرآن پاک میں جو ہدایت دی گئی ہیں، احادیث شریفہ میں جو تعلیمات ہم تک پہنچائی گئی ہیں، اگر ان کو ہم ذرا غور سے دیکھیں تو ہر دینی کام کے لیے ضروری ہدایت موجود ہے. مثلا دینی تعلیم، اس کے لیے مدارس اور علم کا حاصل کرنا، علم کا پھیلانا اور تعلیم و تعلم کے جو سلسلے ہیں ان سب کے بارے میں ہدایت موجود ہے، اور اس کی فضیلت اس کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے. یہاں تک فرمایا گیا ہے کہ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کہہ دو کہ کیا عالم اور غیر عالم برابر ہو سکتے ہیں؟ فضیلت مانیں گے. اس طرح تزکیہ کا کام ہے، اس کے لیے بھی ہدایت موجود ہے. قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. اور فرائض جو نبوت کے جو کام ہے ان میں سے ایک کام یزکیہم بھی ہے، اس کے لیے بھی تعلیمات موجود ہے، تشریحات موجود ہے، صحابہ کرام کے طریقے موجود ہیں. پھر اس کے بعد اولیاء امت کے ساتھ تمسک اور تعامل موجود ہے. اس طرح جہاد فی سبیل اللہ، اس کے بارے میں بھی قرآن پاک کے اندر پوری تعلیمات موجود ہیں، احادیث شریفہ میں تشریحات موجود ہیں، ان کی فضیلتوں کا ذکر ہے. جیسے علماء کے لیے فرمایا کہ کیا عالم و غیر عالم برابر ہو سکتے ہیں، تو ان کے لیے فرمایا گیا کہ جو جہاد کر رہے ہیں عملاً، کیا وہ بیٹھے ہوئے لوگوں کے برابر، ان کا درجہ ہے اوپر ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ ان کے لیے بھی ہے. اس طرح جو دینی سیاست کرتے ہیں، دین لانے کے لیے کوشش کرتے ہیں، پورے معاشرے کے اندر اس کو نافذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ان کی فضیلتیں بھی موجود ہیں، اور اس کے بارے میں تعلیمات بھی موجود ہیں. خلفائے راشدین، ظاہر انہوں نے کیا کیا؟ یہی تو کیا. تو خلفائے راشدین کے جتنے بھی وہ طریقے ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں. اس طرح دین پھیلانے کے لیے جو دعوت کا نظام ہے اس کے بھی ماشاءاللہ فضائل موجود ہیں.
ابھی میں نے جو آیت کریمہ پڑھی وہ کیا ہے؟ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، تم میں ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو معروفات ہے اس کا عمل کرے، نیک کاموں کا عمل کرے، اور جو منکرات ہے ان سے روکے، اور یہی لوگ فلاح پا لینے والے۔ فلاح کس کو کہتے ہیں؟ فلاح اس کو کہتے ہیں جو کہ آخرت میں کامیاب ہو، آخرت میں ان کو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ کر لیں گے جو منتخب لوگ ہیں، جو اللہ جل شانہ پسندیدہ لوگ ہیں، ان کو بہترین جنت عطا فرمائی جائیں گی۔ تو یہ ساری چیزیں الحمدللہ اپنی اپنی جگہ پر اس کی تشریحات ہیں۔ البتہ ہر طبقے کے اندر کچھ مسائل جو ہیں، ان مسائل کا ادراک اگر وہ نہیں کریں گے تو اپنا نقصان کریں گے۔ مثلا جہاد کوئی کرتا ہے تو اچھی بات ہے، ضروری بات ہے، لازم بات ہے، بغیر اس کے کام نہیں ہو سکتا، لیکن جہاد کے اپنا فقہ ہے، باقاعدہ اس کے اپنے مسائل ہیں، ان مسائل کے مطابق جہاد کرنا پڑے گا ورنہ فساد ہو جائے گا۔ اس طرح دینی مدارس میں صحیح باتوں کی تعلیم دینا، اور مطلب جو تحقیق ہے صحیح اس کو سمجھنا، اس کو سمجھانا، اس کے اندر غلط باتوں کو اگر ملایا جائے گا تو جہالت ہوگی، غلط پھیلایا جائے گا۔ تو ظاہر ہے ان کو اس چیز کا خیال رکھنا پڑے گا کہ وہ ان چیزوں کو نہ لانے دے جس کی وجہ سے تعلیم و تعلم کا سلسلہ خراب ہو سکتا ہے۔ میں ایک بات عرض کرتا ہوں، ایک ہوتا ہے اپنے سر سے ایک چیز کو گزارنا، مطلب یہ ہے کہ بس میں نے کام کر لیا، اس کام کا لیبل لگا ہوا ہے اور میں اس میں شامل ہوا اور بس ٹھیک ہے میں نے وہ کام کر لیا۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اس کے بارے میں جو گریڈنگ کرنے والے ہیں وہ کوئی چیز چھوڑتے نہیں ہیں۔ اس وجہ سے ہمارے پاس جو طالب علم آتے ہیں ان کا ہمارے اوپر حق ہے کہ ان کے اندر جتنی صلاحیت ہے ان کی صلاحیتوں کو صحیح استعمال کر لیں۔ ان کی صلاحیتوں کو صحیح استعمال نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ ان کا وقت ضائع ہوگا۔ یہ ممکن ہے وہ کسی بات کو صحیح نہیں سمجھ سکے اور پھر وہ غلط چیزوں کو پھیلائیں گے۔ اس وقت الرٹ رہنا، ان کے وقت کو بچانا، ان کو صحیح بات بتانا، اس صحیح بات سمجھانا، پھر سمجھانے کا طریقہ سکھانا، یہ ساری چیزیں ذمہ داری ہوگی۔ اس طرح نہیں کہ بس میں نے مدرسہ کھول لیا اور بس لوگ آ رہے ہیں، لوگ جا رہے ہیں، بس ٹھیک ہے میرا کام ہو گیا، میں عالم ہو گیا، میں مطالب ہو گیا، معلم ہو گیا۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ ہر چیز کی اپنی اپنی گریڈنگ ہے اور وہ اللہ پاک ہی کرے گا۔ اس طرح جہاد ہے، اس طرح یہ مطلب دعوت و تعلیم ہے، اس میں بھی میں آزاد نہیں ہوں کہ میں جو کرنا چاہوں میں کروں۔ جو طریقہ ہے صحیح اس کے مطابق کرنا پڑے گا۔ مثلا میں یہ چیزیں پھیلاؤں کہ بس ہماری جماعت حق پر، اس کے علاوہ جو بھی کام کرتے ہیں سارے غلط ہے، تو یہ اتنی بڑی غلطی ہے جس کا کوئی جواب نہیں۔ یہ اب ساری بات جو میں کر رہا ہوں کس لیے کر رہا ہوں؟ یہ سارے دینی کام ہیں، تو اگر میں اسی کے دعوت دوں کہ صرف میرے ہی دین کا، تو غلط دعوت دے رہا ہوں نا، نقصان کر رہا ہوں لوگوں کا، اپنا بھی نقصان کر رہا ہوں، دوسرے کا بھی نقصان کر رہا ہوں۔ ایک تو یہ مسئلہ ہے، اس میں ضروری ہے کہ میں سمجھ جاؤں۔ دوسرا بہت بڑی غلطی یہ ہے، جو ہماری غلطی ہے ان سے بات نہیں کر رہا ہوں، مطلب ظاہر ہے وہ تو میں جو بات کرنا چاہتا ہوں کر لیے۔ جو ہماری غلطی ہے، جماعت اس کی تو موجود ہے جو اچھے کاموں کے دعوت دیتا ہے، ماشاءاللہ اس کے لیے کچھ محنت ہے، ایک منکرات کو روکنے کی محنت ہے، مجھے تو نظر نہیں آ رہے۔ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر اس کے ساتھ بالکل جڑا ہوا ہے۔ تم میں ایسی جماعت ہونی چاہیے جو نیک کاموں کی تعلیم کرے، امر کرے،
اور بری باتوں سے روکے، یہ ضروری ہے۔ ہاں اس کا بھی ایک طریقہ ہے، یہ نہیں کہ مطلب آزاد ہے آدمی، مطلب یہ کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ اس میں ہمارے کچھ پابندیاں ہیں، اس طرح اس میں بھی پابندیاں، میں آزاد نہیں ہوں، اس میں یہ خیال رکھوں گا کہ کس سے بات کر رہا ہوں، اس سے کیسی بات ہونی چاہیے، اس وقت میری پوزیشن کیا ہے، اس کی پوزیشن کیا ہے، میرے کس طریقے سے بات کرنے سے وہ منع ہوگا، میرے کس طرح بات کرنے سے وہ مزید اس پہ جمے گا، یہ چیزیں جاننی پڑے گی، سیکھنی پڑے گی۔ میں آپ کو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ بتاتا ہوں اس سلسلے میں۔ بچے تھے اس وقت، ایک بڑے میاں وضو فرما رہے ہیں، ساتھ بیٹھے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچہ، دیکھا کہ وضو غلط کر رہے ہیں، ٹھیک نہیں کر رہے، ان سے کہتے چچا جان مجھ سے کبھی کبھی غلطی ہو جاتی ہے وضو میں، اگر میں آپ کو اپنا وضو کا طریقہ دکھاؤں تو مجھے بتا دیں گے کہ اس میں کیا غلطی؟ ہاں بالکل ٹھیک ہے، بیٹھے کروں۔ تو ان کے سامنے پورا وضو کر لیا، ظاہر خاندان میں پورا وضو کر لیا۔ بڑے میاں نے کہا کہ بیٹا وضو تو آپ کا ٹھیک ہے، مجھ میں غلطی ہے، میں انشاءاللہ آئندہ ٹھیک وضو کرے گا، کیا کریں، بات پہنچ گئی۔ اب اگر اس کو یہ کہتے یہ کیا کر رہا ہے، یہ کوئی طریقہ وضو کرنے کا، مجھے بتاؤ اس کا نتیجہ کیا ہوتا؟ جیسے آج کل دیکھ رہے ہیں ہم جب کسی کو کہتے ہیں تو کہنے کا انداز کون سا ہوتا ہے؟ یہی ہوتا ہے نا، تو نتیجہ پھر کیا ہوتا ہے؟ کہتے جاؤ تم اپنا کام کرو، تم بڑے آئے ہو بتانے والے، بجائے فائدے کے نقصان ہو گیا۔ تو اس کا طریقہ سیکھنا پڑے گا، اس میں دل سوزی ہے، اس میں دل سوزی ہے، یہ ویسا نہیں ہوتا، اس میں اپنے آپ کو خوب پریس کرنا ہوتا ہے، پھر بات کرنی ہوتی۔ نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پر سوز، یہی ہے رخت سفر میری کارواں کے لیے۔ نگاہ تو اتنا بلند ہو کہ کوئی چیز چپ نہ جائے، آدمی ساری چیزوں کو دیکھے، اس کو بھی دیکھے، اس کو بھی دیکھے، اس کو بھی دیکھے، سب کی باتوں کو دیکھے، بات بڑی نرم، پرتاثیر، مناسب، علم سے پر، اور دل میں ایک حسرت ہو کہ یہ صحیح راستے پہ آ جائے، یہ جنت میں چلا جائے، یہ اپنا وقت اس کا ضائع نہ ہو جائے، یہ ساری باتیں جان سوچی، پھر بات بنتی ہے۔ یہ میں نے صرف ایک مثال دی ہے وضو کی، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ان کی برکت سے یہ معاملہ صحیح ہر جگہ ہمیں نظر آتا ہے۔ معاشرے کے اندر بہت سارے مسائل ہیں، بہت سارے مسائل ہیں، بہت سارے مسائل ہیں، اس کا تدارک کوئی بھی نہیں کر رہا، اور جو کر رہے ہیں وہ غلط طریقے سے کر رہے ہیں، نتیجہ نقصان ہی ہو رہا ہے۔ اس وقت صحیح بات میں عرض کرتا ہوں کہ ایک بہت بڑی چیز ہے جس کو بھی سمجھنے کی کوشش نہیں کی جا رہی ہے، اور وہ ہے عذاب۔ عذاب کیا ہوتا ہے جس کو بھی نہیں سمجھنے کی کوشش کی جا رہی، اور کوئی بتائے تو اس کے ساتھ لڑنے لگتے ہیں، حالانکہ عذاب جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، اور اللہ پاک ہی کی مرضی سے جس طریقے سے ہونا چاہیے اس طرح ہوتا ہے، ہماری مرضی سے نہیں ہوتا۔ یہ مشرقی پاکستان جب جدا ہو گیا تھا، بنگلہ دیش بن گیا، تو اس وقت ایک بہت اچھے نیک آدمی نے خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے روزات پیش کیا جا رہا تھا، کس طرح پھر ہندوستانی فوجیں
داخل ہو گئی اور یہ ساری چیزیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا اور فرمایا کہ تم ان غلط کاموں کو چھوڑو، اگر نہیں تو پھر اس کے بعد نااتفاقی کا عذاب آنے والا ہے، نااتفاقی کا عذاب آنے والا ہے۔ اب دیکھو نااتفاقی بھی عذاب ہے، سمجھتے لوگ اس کو عذاب؟ اس کو عذاب تو نہیں سمجھا جا رہا۔ مجھے خوب یاد ہے جرمنی میں تھا میں، اور اس وقت مجھے وہیں کسی ساتھی نے ایک پمفلٹ دے دی۔ وہ پمفلٹ ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو کراچی میں بہت بڑے بزرگ تھے، مولانا تقی عثمانی صاحب کے شیخ تھے، ان کا ایک بیان لکھا گیا تھا، وہ پمفلٹ وہ مجھے ملا، وہ میں نے پڑھا تو اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ ایک صاحب، ایک بڑے میاں پٹھان، وہ میرے پاس آئے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خواہ میں زیارت کی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ میرا پیغام لوگوں تک پہنچا دو، کراچی کے لوگوں تک۔ اگر ان نے بے حیائی اور اس قسم کی دوسری چیزیں بتا دی، اگر یہ نہ چھوڑی تو ان پر عذاب آنے والا ہے، ان پر عذاب آنے والا ہے۔ تو اس بڑے میاں نے فرمایا کہ میں نے اپنے محلے کے مسجد کے امام کو بتا دیا کہ آپ ذرا بتائیں اپنے مقتدیوں کو، انہوں نے بتا دیا کہ پھر زیارت ہو گئی کہ آپ نے میرا پیغام نہیں پہنچایا، تو پھر میں نے کچھ اور لوگوں کو بھی بتا دیا، اب تیسری دفعہ پھر یہ بات آئی۔ اب میں حیران ہوں کہ میں کیا کروں، میرا بس تو نہیں ہے، میں تو ظاہر محدود وسائل کا آدمی ہوں۔ تو کسی نے کہا کہ آپ ماشاءاللہ آپ کے پاس بڑے بڑے لوگ آتے ہیں، تو آپ مہربانی کر کے اس کے بارے میں بتا دیں۔ تو وہ بیان اس کی بنیاد پہ تھا، حضرت نے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا تھا، اس میں اس قسم کے جو مسائل، جس کی وجہ سے جو مسائل پیدا ہوتے ہیں، وہ سب بتا دیے تھے۔ اور اس کے فوراً بعد آپ حضرات جانتے ہیں کراچی کا کیا حال ہوا۔ کراچی میں کوئی آرام کے ساتھ پھر سویا؟ ایسی حالت ہو گئی کہ اپنے گھروں کا پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کیا کریں، چل جائیں۔ اس وقت حالت نہیں زیادہ خراب ہو گئی، تنبیہات آ رہی ہیں۔ افسوس کی بات ہے کہ سنتے ہی نہیں لوگ، افسوس کی بات سنتے ہی نہیں لوگ۔ اس وقت بھی اس قسم کی چیزیں ہیں، تین باتیں ہیں جو کہ بہت پھیل گئی ہیں، بہت پھیل گئی ہیں، ان کی وجہ سے بہت نقصان ہو رہا ہے، معاشرتی مذہبی نقصان ہو رہا ہے، اور اس کے لیے جو سدباب ہے اس کے لیے کوئی کوشش کم از کم نہیں ہو رہی۔ یہ ہماری جو کوشش ہے تو کتنی ہے، کہاں تک بات جائے گی، لیکن بہرحال ایک کوشش تو ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ ان میں سب سے بڑی چیز جو آج کل پھیلی ہوئی ہے وہ جھوٹ ہے، جھوٹ بہت زیادہ پھیل گیا ہے، اتنی ڈٹائی کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں نا کہ جس کا حد نہیں ہے، آنکھوں میں آنکھ ڈال کر جھوٹ بولتے ہیں، اور اتنا بولتے ہیں کہ لوگوں کو سچ نظر آنے، اور واقعی لوگ اس کو سچ بھی مان لیتے ہیں۔ وہ یوں کہہ سکتے جھوٹ کی حکمرانی ہے، جھوٹ اتنا پھیلا ہوا ہے، جھوٹ کو فن کے طور پہ لیا گیا ہے، باقاعدہ سوشل میڈیا کے گروپس ارینج ہو جاتے ہیں جو جھوٹ کو باقاعدہ منصوبہ بندی سے پھیلاتے ہیں، منصوبہ بندی سے، ٹیکنیکل انداز، ان کے تھنک ٹینک بنے ہوئے ہیں جو باقاعدہ ایسے انداز سے جھوٹی بات پھیلاتے ہیں جس کا بعد میں پتہ چلتا ہے تو بہت کچھ نقصان ہو چکا ہوتا ہے۔ ہمارے پشتوں میں کہتے ہیں کہ اشتہار راضی میں دروغ کڑی وران کڑی، جب سچ پہنچتا ہے تو جھوٹ نے گاؤں کے گاؤں برباد کیے ہوتے ہیں، اور ایسا آج کل صورتحال۔ جھوٹ کو مختلف انداز میں، کاروباری انداز میں جھوٹ، اس طرح گھریلو انداز میں جھوٹ، دوستیوں کے انداز میں جھوٹ، حکمرانی کے انداز میں جھوٹ، ہر قسم طریقے سے جھوٹ
عائد ہو گیا ہے. تو اس کا باقاعدہ لوگوں کو سمجھانا کہ جھوٹ کیا چیز ہے. یعنی جھوٹ جب انسان شروع کر لیتا ہے تو اس کے لیے کوئی بھی برائی کرنا آسان ہو جاتا ہے. کیونکہ وجہ کیا ہے؟ اس کو جب ٹیکنیکل انداز سمجھ میں آ جاتا ہے کہ میں جھوٹ سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہوں، تو وہ جو بھی کام کرتے ہیں جب پھنس جاتے ہیں جھوٹ بول کر اپنے آپ کو چھڑاتا ہے. تو اس طرح جھوٹ کی وجہ سے مختلف برائیاں فروغ پاتی ہیں، جس کا نقصان پورے ملک قوم کو ہوتا ہے، قوم بھگتتا ہے. میں آپ حضرات سے ایک بات عرض کروں. شعیب علیہ السلام کی قوم کے بارے میں جو قرآن پاک میں آیا ہے کہ وہ ناپ تول میں ڈنڈی مارتے تھے، ان کی برائی وہ بیان فرمائی شعیب علیہ السلام نے ان کے سامنے، اور ان کی قوم نے بجائے ماننے کے ان کی مخالفت کی، تکذیب کی. اب میرے ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ شعیب علیہ السلام نے ان کو جو ڈنڈی مارنے سے روکا، تو اس وقت دو طبقے تھے، ایک جو ڈنڈی مارتے تھے اور جو دوسرا اس کے شکار ہوتے تھے. مطلب ظاہر ہے جس کے سامنے ڈنڈی مارتے، جس کو دھوکہ دیتے تھے، تو کم از کم وہ لوگ بھی تو تھے نا. تو کم از کم شعیب علیہ السلام کا ساتھ دینا چاہیے تھا ان کو، کہ وہ ان کی حمایت میں بات کر رہے تھے نا. لیکن وہ بھی نہیں. تو پھر نتیجہ کیا ہوا؟ عذاب نے تو آئی. وہی یہی صورت حال ہے کہ جس کے ساتھ ہم جھوٹ بول رہے ہیں تو اس کو نقصان پہنچا رہے ہیں نا. تو کم از کم اس کو تو جھوٹ کی مخالفت کرنی چاہیے نا، اور جھوٹ سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. لیکن اس کا بدلہ دوسرے سے لے لیتا ہے. اس طرح ایک دوسرے سے جھوٹ بول کر سارا کلچر خراب ہو گیا ہے. باس اپنے سبارڈینیٹس کے ساتھ جھوٹ بولتا ہے، سبارڈینیٹس اپنے باس کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں، اور ہر کی اپنی اپنی ٹیکنیکل صلاحیت ہے، جو جتنا آگے. باپ اولاد کے ساتھ جھوٹ بولتا ہے، اولاد باپ کے ساتھ جھوٹ بولتا ہے. ہاں جی، بھائی بہن کے ساتھ، بہن بہن کے ساتھ، بھائی بھائی کے ساتھ، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ ایک عجیب قسم کی بات ہے. تو اس طرح ہم خود اپنے آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں. یہ جو ہم کہتے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا، ہر ایک آدمی اپنے پر ظلم کر رہا ہے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، مثلا میں نے یہاں پر کسی پر ظلم کر دیا، تو یہ ظلم تو ایک محدود ظلم ہے، وقتی ظلم ہے، زمانہ ختم، وقت ختم ہو جائے گا، یہ چیز ختم ہو جائے گی. لیکن خدا نخواستہ جس نے ظلم کیا ہے نا، اس کے لیے تو پھر وہاں آخرت میں بڑا عذاب ہے. وہ عذاب کس وجہ سے ہے؟ اس وجہ سے ہے نا جو ظلم کیا ہے. تو یہ ظلم اصل میں کس پر ہوا؟ اصل میں تو اپنے آپ پر ہوا. حضرت ویسے کرنی رحمت اللہ علیہ وہ بہت زیادہ مجاہدہ کرتے تھے. تو ان کی والدہ نے کہا بیٹا اپنے آپ پر کچھ رحم کا، یہ جو نا مطلب ہے کہ وہ اتنا زیادہ مجاہدہ نہ کرو. تو انہوں نے فرمایا اماں جان اپنے نفسی کو بچانے کے لیے کر رہا ہوں، یہی جلے گا پھر جہنم میں، یہی جہنم میں جلے گا. میں اپنے آپ کو، اپنے نفس کو بچانے کے لیے کر رہا ہوں. تو اس طرح مطلب ہے کہ گویا کہ یوں سمجھ لیجیے کہ انسان اپنے اوپر ظلم کرتا ہے، اور اگر اپنے آپ کو ظلم سے بچاتے تو اپنے ساتھ احسان کرتا ہے. تو ایک تو یہ بات ہو گئی. دوسرا جو چیز بہت زیادہ عام ہو گئی ہے وہ ہے رشوت. بہت زیادہ رشوت ہے. پہلے رشوت لیا جاتا تھا، ہم بچے تھے یا تھوڑے جوان تھے، اسی وقت رشوت لیا چپ کے لیا جاتا تھا. لوگوں کو مطلب وہ ظاہر نہیں مطلب جاننے دیا جاتا. اس وقت کل کے باقاعدہ جیسے ہوتی ہے نا، یعنی بارگیننگ، اس قسم کی صورت حال ہے. یہ رشوت دو گے تو دو گے، لیکن کتنا دو گے اس پہ بات.
یہ صورتحال ہے. مجھے ایک صاحب نے کہا اپنے سروس کے دوران، کا بھی تو ریٹائر ہو گیا ہے، پھر ایسے مقطع میں تھا جو اس میں رشوت بہت عام لی جاتی. مجھے کہتے ہیں کہ ایک صاحب آئے اور اس نے مجھ سے کہا کہ یہ کام ہے. میں نے کہا نہیں ہو سکتا. اس نے کہا کیوں نہیں ہو سکتا؟ میں نے کہا نہیں ہو سکتا. خیر 2-3 دفعہ ہے، میں نے کہا بھائی نہیں ہو سکتا. آخر میں ان کو کسی نے سمجھایا کہ اس ہونے کے لیے کوئی طریقے ہوتے ہیں. وہ طریقہ اس کو سمجھایا تو وہ کچھ پیسے لے آیا اور مجھے پکڑایا. میں نے کہا اب ہو سکتا ہے. اور کہتے پھر میں نے کام کر لیا. یہ ہے اسٹیٹمنٹ اس صاحب کی جس نے خود رشوت لیا ہے. سمجھ میں آگے بات، کوئی دوسرے کا سنائی دینے والی بات نہیں ہے. اب اس کے ساتھ اللہ نے کیا کرتے ہیں، اس کے گھر پر جو اس کا اپنا ذاتی گھر تھا، آبائی گھر تھا، اس پہ اس کے کزن نے حملہ کر کے اس کو مار مار کر اسے نکالا. یہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا معاملہ. ہاں جی، یہ بات نہیں ہے کہ انسان بچ جائے گا، صرف جانتا نہیں کہ میں کیسے پکڑا جاؤں گا. ہاں جی، اور اتنے سارے مسائل اس کے ساتھ واقع ہوئے نا، میں آپ کو کیا بتاؤں. اتنے سارے مسائل اس کے ساتھ واقع ہوئے. جن لوگوں کو تم خوش سمجھتے ہو کہ کاروں میں کر رہے ہیں نا، یقین جانیو آپ لوگوں کو پتہ نہیں کہ اندر کیا ہو رہا ہے. اندر جل رہے ہیں، تباہ ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کسی کو چھوڑتا نہیں ہے. فرق صرف یہ کہ ظاہری طور پر وہ لوگوں کو نظر آتا ہے کہ میں بڑا کامیاب ہوں، اندر پھر خوب ان سے جو ہے نا مطلب وہ لیا جاتا ہے. تو ایک دوسری چیز یہ ہو گئی. تیسری چیز جو ہے سود ہے. سود بہت زیادہ سود پھیل گیا ہے، مختلف طریقوں سے سود ہے. میں ایک جگہ مدعو تھا، اس بات کو ختم کرتا ہوں، ٹائم برا ہونے والا ہے. وہ بڑے سینئر آدمی تھے، ریٹائر ہوئے تھے. مجھے کہتے میرے بیوی جو ہے نا میرے مال سے کچھ نہیں لیتی، کہ تیرا مال حرام ہے. میں نے کہا کیوں نہیں لیتی، تیرا مال کیوں حرام ہے؟ کہتے فکس ڈپازٹ. یہ میں نے ظاہر جو اپنے جو پیسہ تھا نا مطلب جس کو ملتا ہے پینشن کے بعد، وہ میرے فکس ڈپازٹ میں جمع کر. اب اس کا پیسہ مجھے مل رہا ہے، کہتے یہ حرام ہے. کیوں؟ میں کہتے سود ہے. میں نے کہا بھائی سود ہے لیکن میرے لیے ماں کا دودھ ہے. میں نے کہا کیسے ضرورت آپ کے لیے ماں کا دودھ کیسے بنا؟ سود تو سود ہی ہوتا ہے. کہتے کون ہے جو سود سے بچا ہوا ہے؟ ہر آدمی کو بینک سے تنخواہ نہیں ملتی، تو بینک میں تو سود ہی سود ہے، لہٰذا سارے سودکار ہیں. میں نے کہا نہیں بھائی ایسی بات نہیں ہے. ایک ہوتا ہے آپ کے بس میں چیز، دوسرا ہوتا ہے آپ کے بس میں نہیں. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، قرآن کا قانون موجود ہے. ایک سسٹم ہے جس کی وجہ سے آپ کو تنخواہ مل رہی ہے، اس پہ آپ کا بس نہیں کہ مجھے کہاں سے ملے، وہ آپ کو دے رہے ہیں. بہرحال یہ کہ وہ آپ کے لیے، لیکن ایک آپ اپنے اختیاری طور پر باقاعدہ معاہدہ کر کے سود دے رہے ہیں لے رہے ہیں، یہ چیز منع ہے. یہ اللہ کے ساتھ جنگ ہے. اللہ کے ساتھ جو جنگ کرتے ہیں پھر پتہ چل جاتا ہے اس کو. کہتے ہیں اب میں سمجھ گیا، اب میں سمجھ گیا. مقصد میرا یہ ہے کہ شیطان نے لوگوں کو اس قسم کے چیزیں بتائی ہوتی ہیں، سکھائی ہوتی ہیں کہ وہ اپنے آپ کو گناہ گار نہیں سمجھ رہے ہوتے ہیں. اور یہ بھی بہت بڑی کامیابی ہوتی ہے کہ کوئی آدمی اپنے آپ کو گناہ گار سمجھ لے. جب اپنے آپ کو گناہ گار سمجھے گا تو کسی وقت توبہ کی توفیق ہو جائے گی. ممکن ہے آخری سٹیج پر ہو جائے، لیکن توفیق تب ہوگی جب اس کو گناہ سمجھے گا نا. جس چیز کو گناہ نہیں سمجھے گا اس سے توبہ کیوں کرے گا؟ مثلا بدعت سے کوئی توبہ کیوں کرے گا؟ وہ تو اس کو دین سمجھتا ہے. کوئی بھی مطلب اس سے توبہ نہیں کرتا، بلکہ جو دوسرے لوگ اس کو مخالف مطلب جو اس کی وہ کرتے مخالفت کرتے ہیں، اس کو غلط بتاتے، ان کی مخالفت کرتا ہے. تو اسی طرح جو شرک میں مبتلا ہے اور اس کو شرک نہیں سمجھ رہے ہیں، تو جو لوگ اس کو شرک کہتے ہیں تو وہ اس کے مخالف ہو جاتے ہیں. ہاں، اس طرح سود ہے، اس طرح رشوت ہے، اس طرح اور چیزیں ہیں. تو یہ 3 چیزوں کا میں نے ذکر کیا ہے. ان کے بعد غور کر لیں انشاءاللہ، اس پر جب کبھی پھر موقع ملے گا پھر بات کریں گے تفصیلی. لیکن یہ 3 چیزیں بہت زیادہ ہے جس کی وجہ سے ہماری آج کل یہ حالت ہو رہی ہے. ہماری آج کل یہ حالت ہو رہی ہے. اور اللہ میں معاف کر دے، اس وقت
سگنلز بڑے خطرناک جا رہے ہیں. میں کوئی دعویٰ نہیں کرتا، نہ میں کوئی بزرگوں کی میں اس قسم کی باتیں کروں، یہ سب لوگوں کو نظر آ سکتی ہیں. سگنلز ملنے شروع ہو گئے ہیں، اور اس کے آخری کریٹیکل جو مطلب ٹائم ہے اس کی انڈیکیشن شروع ہو گئی ہے. دجالیت اس وقت پیک کی طرف جا رہا ہے. دجال بھی نہیں آیا لیکن دجالیت پیک کی طرف جا رہا ہے، اور اس وقت ابھی پلیٹو بھی اس کا نہیں آیا، اس وقت بڑھ رہا ہے. تو اس وجہ سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے پناہ گاہوں میں چلے جاؤ. پناہ گاہوں میں چلے جاؤ. پناہ گاہیں کون سی ہے؟ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کرتے ہوں، جہاں تربیت ہو رہی ہو، جہاں اصلاح ہو رہا ہو، جہاں سمجھایا جا رہا ہو، جہاں کم از کم اس سلسلے کے اندر، اس سلسلے کے بارے میں، ان چیزوں کے بارے میں بات ہو رہی ہو، تو کچھ چانس بن جاتا ہے کہ انسان کسی وقت. شیطان کا کام کیا ہے؟ شیطان یہ کرتا ہے کہ ایسی جگہوں سے جہاں سے کسی کو نفع ملتا ہے اس کے مخالف بنا دیتے ہیں. ابو جہل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مخالف بنایا، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار تھے، اور اگر سمجھ جاتے تو بہت بڑے صحابی بن جاتے ہیں. لیکن کیا ہوا؟ بس وہ آخر میں اس کا کیا انجام ہوا. جی تو اس وجہ سے شیطان کے چنگل میں آنے سے بچنے کے لیے اول تو ایک شیطان کی وساوس کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے. نمبر 2 اپنے لیے پناہ گاہیں ڈھونڈنی چاہیے، یعنی صحبت صالحین. صحبت صالحین، صحبت صالحین اختیار کرنا. دیکھو نا، ہم اللہ پاک سے مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر مغضوب علیہم ولا الضالین. یہ ہم ہر وقت مانگتے ہیں، ہر رکعت کے اندر مانگتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ ان لوگوں کی جن پہ انعام کیا گیا ہے ان پہ چلنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے، ہمارے لیے ضروری ہے. وہ کون ہے؟ انبیاء ہے، صدیقین ہے، شہداء ہے، صالحین ہے. اب انبیاء کرام تو چلے گئے، صدیقین بہت توڑے ہوتے ہیں، شہداء کا پتہ اس وقت چلتا ہے جب وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں. اب کون رہ گئے؟ صالحین رہ گئے. اس لیے صحبت صالحین، کونوا مع الصادقین کے اوپر امر ہے. صحبت صالحین کیا ہے؟ کونوا مع الصادقین کے اوپر عمل ہے. لہٰذا اس کی کوشش کرنا چاہیے. ایک بزرگ نے، بہت بڑے بزرگ نے فرمایا، میرے پاس وہ کتاب موجود ہے، فرمایا میں فتویٰ دیتا ہوں کہ اس وقت صحبت صالحین فرض ہے، کیونکہ اس کے بغیر ایمان بھی نہیں بچتا. اس کے بغیر ایمان بھی نہیں بچتا.